اونی دیر تک آنکھ بند نہیں ہوئے گی جنی دیر تک ولیاں میں چودہ نام نہیں آتا. اللہ اکبر حمدن کثیرہ توجہ فرماؤ. پھر جائے گا قبر بچ پوتے کتنی ہونا ہے منکر نکیر. میں حدیث مبارک سے جیلہ پیش کرنا ہے. کس نے ہونا ہے سمہ منکروں و نکیر. اس تو بعد منکر نکیر ہوں گے. سرکار نے انہوں نے دسیا فرمایا کہ جدو مردہ قبر دے وچ منکر نکیر نوں ویکھے گا پتا پانی ہو گیا. روئے روئے تو آگے دے شولے نکل رہے تھے نیلے رنگ کی آنکھاں کالا رنگ منکر نکیر. لیکن وہ آگے کہیں گے کہ وہ ساری صورت بدا جو کہیں گے وہ سونا جو کہیں گے وہ سونا. جو میں تکنا نہ پیا میں وہ لگا تھوڑا جا دسنا وہ ساری حالت ہے نا جا سانو رب نے انج ہی اور کا حکم دیتا ہے. کی کرے گھبرانا فکر نہ کر تینوں خوشخبری ہو. میں سوچی پہ گیا اور بڑی دیر تک میں سوچتا رہا یہ معاملہ ہے کہ ایک پاس حدیث میں چلتا ہے منکر نکیر ہوں گے سوال کے جواب کرنا. مر ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق حاضر رجل. جس طرح ملک الموت آیا تو مردے کے نام مرنے والے کے نام کوئی سوال و جوابوں نے کیتا آیا آگے نے دیتی خوشخبری آیا کام کی کیتا خوشخبری دیتی کاری بھئی تینوں مبارک ہوئے پوچھے ہیں مبارک ہوئے حضرت بیعت کی محبت نے بیڑا تار دیتا ہے. گھبرائی نہ پریشان نہ ہوئی اللہ نے تیرے واسطے جنت واجب کر دی. ہوں آگے قبر دے وچ منکر نکیر چاہیے تو یہ تھا کہ وہ آتے اور آتے سوال کرتے مر ربک بتا تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے بتا 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 کہ یہ جو ہستی تجھے نظر آ رہی ہے اس کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. قسم خدا کی یہاں پر میرا وجدان مجھے یہ جواب دیتا ہے مر ربک بھی نہیں پوچھیں گے کوئی سوال نہیں کریں گے. بس مرنے والا قبر میں جائے گا آئیں گے آ کے کہیں گے وہ تجھے مبارک ہو رب نے تیرے لیے جنت واجب کر دی. یہ ہے مفہوم اس کا یہ ہے معنی اس کا. یہ سننا بتا رہا ہے کہ کوئی اور کام نہیں کریں گے بس آتے ہی کہیں گے ساڑھے کو کیوں ڈرنا ہے پیا اور ساڑھے کو کیوں گھبرانا ہے پیا سانو تے رب نے کیا سی صورت میں چاہ پر کل بڑی تینوں سونی لگیاں سنا ساڑھے کو ڈرنا رب نے تیرے لیے جنت واجب کر دی. آج خبر دے سوال کریں کیا سبحان اللہ اللہ اکبر حمدن کثیرہ اللہ اکبر حمدن کثیرہ. فرمایا علا ومن معاکا علا حب آل محمد یعزف الى الجنہ کما تعزف العروس الى بیت زوجها. سبحان اللہ. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شان فرمایا پھر معاشر کا دن ہوگا. کون سا دن ہوگا معاشر کا دن ہوگا اور وہ کہ جس کے دل میں میرے پیاروں کی محبت ہوگی انہیں رب کائنات سجائے گا سوائے گا. کہیے سبحان اللہ. جانتے ہیں مجمع معاشر میں کیا ہوگا لباس اتر چکے ہوں گے جس طرح کوئی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا اس حالت میں ہوگا. لیکن قربان جاؤ اہل بیت اطہار کی محبت کا صلہ دیکھو رب کائنات
دی جائے گی اور اس کو عزت کے ساتھ اس طرح لے جایا جائے گا بہن کے زوجہا، اس طرح جس طرح بے خلیفہ کی بھی ملتی ہے، بے افشانہ کی ایک دروازہ کھل جائے، آپ اس میں کھڑے ہو جائیں، باہر سارا نظر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ بولی آئے گا یا نہیں آئے گا؟ وہی منظر نظر آئے گا۔ اگر دوسرا بھی کھل جائے تو وہی منظر نظر آئے گا۔ میں سوچ میں پڑ گیا ایک کے بجائے دو دروازے کھلتے ہیں، اور وہ دروازے کس کس جنت کے ہیں؟ فرمایا ایک جنت ہے رب کریم کی، ایک دروازہ آسمانوں کی طرف جا کھلتا ہے۔ کہاں ہے تلاش والے کی سرزمین پر پڑا ہوا ہے، دل میں کیا تھا؟ حب اہل بیت طہار موجود تھی، اور دروازہ کہاں تک کھل گیا؟ بولیے بولیے، کہاں تک کھل گیا؟ جنت تک۔ کہاں تک کھل گیا؟ 7 آسمانوں سے پار ہے جنت۔ ارے ایک مرنے والا، دل میں علی کی محبت، دل میں حسنین کی محبت، دل میں سیدہ کی مودت پڑا ہے زمین کے اندر، دروازہ کھل گیا اس کے لیے 7 آسمانوں سے پار۔ اب وہ کہے مجھے تو نظر نہیں آتا، یہ ممکن نہیں ہے، وہ قبر میں لے جا 7 آسمانوں کے پار، اگر نگاہ اٹھائے تو اس دروازے سے بھی پار دیکھ سکتا ہے، جس کے قدموں کا صدقہ رب کائنات نے پوری کائنات پیدا کی ہے، وہ محمد نہیں دیکھا۔ کسے ہور آرے لا چھڑدا، کسے ہور آرے لا چھڑدا۔ جس طرح قرآن پاک نو پڑھن دا پختہ خیال رکھ کے اگر کوئی بندہ مر جاندا پڑھ نہیں سکتا، اللہ انہوں قبر میں چارے لا دے گا، فرشتہ آ جائے گا اور آ کے قبر میں انہوں قرآن پڑھا دے۔ یا اللہ انہوں کسے ہور آرے لا چھڑدا، کسے ہور کام وچ مشغول کر دیندا۔ اے جنت ابو کیوں بول گئے؟ فرمایا یہ کوئی احمد ہے، یہ دل وچ حسنین دی محبت ہے، حسنین دا پیار کہ میں نو بخاواں اے تو اللہ ایک ابو بنا کی اگر جنت ہم اپنے پیار فرمایا تو سبحان اللہ، حدیث مبارک پیش کرنا گیا، نبی کریم خبردار ہو جاؤ، خبردار ہو جائے گا مطلب یہ کسی اور پاسے جانا، کسی اور دی گل سننی، بولو بولو، کسی اور پاسے جانا، کسی اور دی گل سننی۔ میں محبت کی بات کرنا ہے، میں پیغمبر امن کی بات کیا کرتا، میں نبی کریم کا فرمان ہے۔ آقا کریم نے کی ارشاد فرمایا، حضور فرمانے نے علاوہ مما تعالی حب سبحان اللہ، مصطفیٰ مدینے میں پہ بیان کر سکتا مل کے کہو سبحان ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، اور جس کے دل میں میری اہل بیت طہار کی محبت آ جائے وہ ہوئی سنی ہے، کہو سبحان اللہ۔ اور تسی یہ کھاندے ہو نا، تہاڈی پہچان ہے نا، کہ نتیجہ بھی صاف ظاہر ہے کہ جڑا یہ سارے مجمع سے بیٹھا یہ آکھے کہ نہیں مینوں حسن نال پیار نہیں، مینوں حسین نال پیار نہیں، سو سونے رب دی
انہاں دا غلام قبری پیا ایڈی دور تک پیا کرتا ہے اس مصطفیٰ دی نگاہ ہے کہ نہیں اور سبتین دی نگاہ ہے کہ نہیں اور نیرین طیبین طاہرین دی نگاہ ہے کہ نہیں کہ پھر کنا انہاں نوں سکون ہوندا ہوئے گا کہ سانوں اپنی اکھاں وی ٹھنڈک تے دل دا چین کہہ سبحان اللہ حضرت جی وقار کائنات دے وچ ہستی ایسی گزری ہے جس نو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق خلیفہ بلا فصل کیا جاتا سرکار فرمایا نبیوں تو بعد کسی ایک بندے ہوتے ایسا سورج طلوع نہیں ہویا عظمت والا جیسا میرے صدیق پہ طلوع ہویا سیدنا صدیق اکبر سارے نبیوں تو بعد روئے زمین دے سارے بلیاں تو اچھا ہر بندے تو اچھا عظمت والا شان والا یعنی شان بشریت کا مظہر کامل افضل البشر افضل البشر بعد الانبیاء نبیوں کے بعد سب سے افضل بشر اگر بشریت کا کمال ہی کمال ہوتا تو کبھی سیدنا صدیق اکبر یہ ارشاد نہ فرماتے والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ احب الی من قرابتی لوگوں اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے نبی کے گھر والوں کی محبت مجھے اپنے گھر والوں سے بھی افضل ہے اپنے گھر والوں سے بھی افضل ہے یہ کون کہہ رہا ہے جو بشریت میں افضل ہے وہ بشریت میں افضل ہونے والا آواز بلند کر رہا ہے کہ افضلیت بشریت ایک طرف نبی کی قرابت کی محبت ایک سمجھ آئی اس گھرانے کی شان کی اللہ اکبر حمد کثیرہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر النظر الى وجه علی عبادت جو میں سوچ سکا یہ ہے حسین کا بابا کہیے نا آپ بڑے خاموش بیٹھے ہیں میں آج عظمت اہل بیت اطہار بیان کرتا ہوں مسائل کی طرف نہیں جاؤں گا اگر کوئی ذہن میں مسائل بیان کرے گا میں نہیں کروں گا اگر کوئی ذہن میں یہ لے نہیں اگاؤں گا میرے پاس ایک بہت بڑی دلیل بہت بڑی دلیل ہے اور 4-5 دن ہو گئے اس دلیل نے میری سوچ کا رخ بدل دیا یہ ہے وہ باپ جسے علی کہتے ہیں جسے کیا کہتے ہیں بولو بولو کیا کہتے ہیں علی کا نام لینا بھی عبادت ہے علی کا نام لینا بھی عبادت ہے کسی نے اس کی یا رسول اللہ علی کا نام بدلو علی کا نام تو اللہ کا ہے تو مصطفیٰ نے فرمایا یہ نام فاطمہ بنت اسد نے نہیں رکھا یہ نام جناب ابو طالب نے نہیں رکھا یہ نام میں محمد نے نہیں رکھا اور میں کیسے بدل سکتا ہوں یہ نام خدا نے خود یہ ہے علی کہیے سبحان اللہ یہ ہے علی رسول کی دیکھیے میرا گھر ہو میرا گھر ہو اور میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھ جاؤں کسی کو کوئی اعتراض بولو یعنی میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی اگر کسی کی چھت پر چڑھ جائے تو اعتراض ہے کوئی اپنے گھر کی چھت پر چڑھ جائے تو ہے کہ نہیں ہے بولو
ابھی سنا یا نہیں سنا؟ اس گھر پہ کون چڑھا تھا؟ کون چڑھا تھا؟ اور پولو کون چڑھا تھا؟ گائے کس کا تھا؟ زمانہ کہتا ہے خدا کا تھا، اللہ کہتا ہے میرا تھا، چلا کون ہے؟ علی کیوں چلے؟ فرمایا وہ کہتا ہے میرا ہے، میں کہتا ہوں کہ میں یہاں پیدا ہوا تھا، حق تو میرا بھی ہے، حق تو میرا بھی ہے۔ بیت اللہ پہ چلا، واپس آیا، مصطفیٰ نے پوچھا علی میرے کندھے پر تھا، بتا کہاں تک پہنچا؟ عرض کی یا رسول اللہ بتا میں آپ کے کندھے پر کھڑا تھا، ابھی تک علی کی حضور مرتبہ سامنے نہیں آئی، سمجھ نہیں سکے علی کا مقام کیا ہے۔ علی سر کندھوں پر قدم رکھ کے کھڑا تھا، اس کندھے پہ ایک طرف مہر نبوت لگی ہوئی۔ سمجھ علی کتنا بلند ہے، بلند کون کروا رہا ہے؟ مصطفیٰ نے بتایا لوگوں دیکھو میرا علی کتنا بلند ہے، کتنا بلند ہے، کتنا بلند ہے۔ کریم نے پوچھا علی کندھوں پر چڑھے اٹھ کے آئے؟ جی یا رسول اللہ۔ ذرا یہ تو بتاؤ کیا محسوس کر رہے تھے، کہاں تک پہنچے؟ مسکرا کے کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں چاہتا ہاتھ بڑھاتا عرش کے کنگرے تک پہنچ رہا، سبحان اللہ، اگر میں چاہتا ہاتھ بڑھاتا عرش کے کنگرے تک پہنچ رہا تھا۔ یہ ہے وہ علی، یہ ہے وہ علی، یہ ہے وہ علی کہ جس کا ہاتھ، اسی لیے تو سچ فرمایا لوگوں تم زمین کے رستوں کو بہتر جانتے، میں آسمان کے رستوں کو جانتا، میں آسمان کے رستوں کو جانتا ہوں۔ اللہ اکبر حمدر کثیرہ، اللہ اکبر حمدر کثیرہ، یہ ہے علی کی شان۔ اب آئیے حسنین کی شان کیا ہے، مصطفیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ میرے کریم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اگر علی کو نبی نے کندھے پر چڑھایا، علی کہاں تک پہنچا؟ تھوڑی دیر کہنا پڑے گا، زیادہ نہیں، تھوڑی دیر کہنا پڑے گا۔ علی کو نبی نے کندھے پر بٹھایا، کندھے پر چڑھایا، علی کہاں تک پہنچا؟ شان حسن مصطفیٰ کے کندھے، شان حسین مصطفیٰ کے کندھے پر۔ تو ہاں مجھے یاد آیا میرے مصطفیٰ کے پاس عمر فاروق آئے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا یا رسول اللہ غلام عمر خطاب حاضر۔ سرکار نے فرمایا عمر اندر آ جاؤ۔ عمر اندر گئے، دیکھتے کیا ہے؟ میرا نبی سواری بنا ہوا ہے، اس پر حسین بیٹھا ہوا ہے۔ ارے کربلا میں گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تو سب نے دیکھا ہے، آؤ دیکھو مدینے کے اس گھر میں حسین کہاں بیٹھا ہوا ہے۔ میں گھوڑے والا بیان کروں یا رسول والا بیان؟ بتاؤ میں کس کو بیان کروں؟ میں تو رسول والا حسین بیان کروں گا۔ سوار کون ہے؟ حسین۔ سواری کون ہے؟ نبیوں کا تاجدار سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ۔ عمر نے دیکھا ایک نگاہ مصطفیٰ پر، ایک نگاہ حضرت حسین پر، کہنے لگے واہ واہ، یہ عمر کا طریقہ ہے۔ علی کا ہاتھ بلند ہو پھر بھی عمر ہی کہتا ہے واہ 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 واہ۔ آج دیکھا محمد سواری ہے، حسین سوار ہے، محمد مرکب ہے، حسین راکبے تو سے پیغمبر ہے۔ تو عمر کہنے لگے واہ واہ، میں کیا دیکھ رہا ہوں؟
به لیلا، سواری برات، سوار مصطفیٰ، سواری آئی جنت سے، مصطفیٰ کو لے گئی خدا تک، اور صدقہ جنت بنی مصطفیٰ کا صدقہ، اب مصطفیٰ کا صدقہ جنت بنی، سواری بنے مصطفیٰ، سوار ہے سردار جنت، اگر براق جنت سے آئے تو مصطفیٰ خدا تک جاتے ہیں۔ سب ٹو یو، آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ آپ کا اپنا فہم ہوگا ادھر۔ اگر سواری جنت سے آئے تو اس کا سوار خدا تک جاتا ہے۔ سمتنا فتدلّا فقال قاب قوسین او ادنی، اگر سواری جنت کی براق ہو، سوار مصطفیٰ ہو تو خدا تک جاتے ہیں، اگر سواری مصطفیٰ ہو تو سوار، اگر سواری مصطفیٰ ہو، واہ حسین تیری عظمت کو تیری عظمت کو سلام، ہم ہائے حسین والے نہیں ہیں، ہم واہ حسین والے، واہ حسین، کہیے واہ حسین، واہ حسین نہیں ہے، یہاں واہ حسین ہے، حسین تیری عظمت ہے، سواری کون؟ مصطفیٰ، سوار کون؟ بولو حسین پاک۔ عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک رسی نبی کے منہ میں، ایک سرا حسین نے اس ہاتھ سے پکڑا ہے، رسی کا دوسرا سرا اس ہاتھ سے پکڑا ہے، اگر حسین اس طرف کی رسی کو کھینچتا ہے رسول ادھر جاتے ہیں، اگر اس طرف کی رسی کو حسین کھینچتے ہیں رسول ادھر جاتے ہیں۔ کون رسول؟ اب آپ سماعت فرمائیے، یہ وہ رسول ہے جس کی مرضی ہو جائے سورج پلٹ آتا ہے، یہ وہ رسول ہے جس کی مرضی ہو جائے سورج پلٹ آتا ہے، انگلی اٹھا دے چاند کو سفید کر دیتا ہے، اشارہ کر دے تو ہونے لگتی ہے، اشارہ کر دے پتھر سلام پڑھنے لگتے ہیں، اشارہ کر دے درخت اپنی جڑوں کو چھوڑ کر بارگاہ قدس میں حاضر ہو کر سلام پیش کرتے ہیں۔ اتنی طاقتوں والا رسول کہ جس کے اشارے سے کائنات کا نظام زیر زبر ہو جائے، حسین جدھر جاتا ہے وہ ادھر مڑتا ہے۔ حسین ادھر مڑتا ہے۔ مجھے اپنے الفاظ کہنے دی، سواری کی رسالت، سواری کی نبوت، کہیے سبحان اللہ، یہ وہ بیان کرتے ہیں سنی سواری کی رسالت، سواری کی نبوت، سواری کی امامت، اور امامت بھی چھوٹی نہیں تھی، 1,00,000 کئی ہزار نبیوں کا امام، پشت پر حسین، پشت پر حسین پاک، اللہ اکبر۔ زمانے نے دیکھا رسول حال پہ نماز قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، حسین پشت پر آ گیا۔ رسالت سجدے میں ہے، نبوت سجدے میں ہے، پشت پر حسین نہیں
آپ سمجھ لیجیے میں کیا کہہ رہا ہوں. سمجھ آئے تو بے اختیار ہو کے تکاکار سبحان اللہ نہیں چاہیے. بے اختیار ہو کے دل سے نکلے سبحان اللہ. نبوت سجدے میں ہے, رسالت سجدے میں ہے, پشت پر حسین ہے. نبی نے سجدہ لمبا کر دیا, لمبا کر دیا. کیا نبی کو معلوم نہیں ہے پشت پہ کون ہے؟ حسین ہے. آقا ہاتھ سے ہٹا لیتے, سجدے سے سر اٹھا لیتے. آپ نے سجدے سے سر اٹھایا نہیں ہے, ہاتھ سے ہٹایا نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں بتانا چاہتا ہوں, میرا نواسا دیکھ لے کہ بیٹا کربلا میں سجدہ کرنا ہے تو کیسے. کون حسین؟ کون حسین؟ مصطفیٰ نے فرمایا حسین مجھ سے, میں حسین سے, میں تیرا تے تو میرا. حسین مجھ سے, میں حسین سے. اب زمانے کی آخر نہیں ہے, خنجر چل چکا, حکوم کٹ چکا, ہر زمین پہ ہے. وہ جسے جھکانا چاہا تھا وہ سر پھر بلند ہے. چل کے کوفہ کا بازار آیا, کسی گھر سے قرآن کا کوئی قرآن پڑھ رہا تھا. آواز آ رہی, ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیات عجبا, آیات لا عجبا, ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. جب قاری نے آیت پڑھی وہ یہاں تک پہنچا تھا پڑھتے پڑھتے حسین کے سر انور سے آواز آئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کوئی زمانے میں ایسے بولا ہو تو خاموش رہے. سبحان اللہ. جس کا گھر کربلا میں ہو, جس کا سر نیزے کی نوک پر ہو, جمعۃ المبارک کا آخری پہر کا شہید, قرآن کا قاری, یہاں میں سلام پیش کرتا ہوں اس پاک بیوی کو کہ جس کے دروازے پر دستک ہوئی. مصطفیٰ کریم نے پوچھا کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جبریل, آ جاؤ. کہا یا رسول اللہ میں اندر نہیں آ سکتا, بی بی کے سر میں چادر نہیں ہے. بی بی کے سر اندر اس وقت چادر نہیں ہے, میں اندر نہیں آ سکتا. کریم نے فرمایا آ جاؤ نا, تم معصوم ہو, ہر خواہش سے پاک ہو. کہا یا رسول اللہ کچھ بھی ہو, اس گھر کی ادب کا تقاضا یہ اجازت ابراہیم جن کے گھر آتے نہیں, یہ وہ گھر ہے. حضرت جی بتا سمجھو, جس کی ماں پانی بھرتے ہوئے قرآن پڑھے, چکی چلاتے ہوئے قرآن پڑھا, مشکیتا اٹھاتے ہوئے قرآن پڑھا, اسنین کے چہرے دھوتے ہوئے قرآن پڑھا, آٹا گوندتے ہوئے قرآن پڑھا, روٹی پکاتے ہوئے قرآن پڑھا, پکا کے حسنین کو کھلاتے ہوئے قرآن پڑھے. ماں ایسی ہوگی در کہیں پڑا ہو, در کہیں حسین تیری عظمت کو سلام. فرمانے جو تو اس بات پر حیران ہے,
ہر کربلا میں یہ ہے اچھا صاحبان نہیں تھوڑا سا غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے. جس کی زبان بول رہی تھی اس کی آنکھ دیکھ نہیں رہی تھی. بولو 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 کہ پہلے بھی تم نے سنا ہے تو خاموش. اگر نیا سنا ہے تو کہو سبحان اللہ. جس کی زبان کلام کر رہی ہے قرآن پڑھتا جا رہا ہے. کوئی مت یہ سوچے کہ سپاہ سالارے سپاہ یزید کی نگرانی میں یہ قافلہ کربلا سے کوفہ سے دمشق پہنچا. نہیں، یہ قافلے کا اس قافلے کا آج بھی رہبر، آج بھی رہنما، آج بھی قائد و سردار اگر تھا تو وہ حسین ہی تھا جس کی زبان قرآن پڑھ رہی تھی. وہ آنکھ سے دیکھ بھی رہا تھا، کان سے سن بھی رہا تھا. اللہ یہ ہے حسین حسین مجھ سے ہے، میں اس کی اثر ہوں، یہ میری فرح ہے. میں اس کی اثر ہوں، یہ میری فرح ہے. میں اس کی جڑ ہوں، یہ میری شاخ ہے. جڑ ہو اگر سوکھی تو پتے ہرے نہیں رہتے. حسین و دلی والا من حسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے. زمانے والوں کہیں ان بدبختوں کے بہکاوے میں نہ آ جانا جو یہ کہتے ہیں نبی مر گیا، مکے مدینے مل گیا. نہ وہ سنتا ہے، نہ طاقت رکھتا ہے، نہ اختیار رکھتا ہے. آؤ میں بتانا چاہتا ہوں حسین مجھ سے ہے. وہ شہادت کے بعد کلام کر رہا ہے. میں تو وصل ہوں، میں کیسے میں کیسے زندہ نہیں. اللہ میری آپ کی حاضری قبول کرے. میں ابھی ایک بات کرنے لگا ہوں، سنتے بعد میں پڑھنا. میں بتانا چاہتا ہوں ایک ایسی چیز جس پر باپ فخر کرے. اور یہ بات میں بالکل آپ کے لیے نہیں دے رہا ہوں. میں نے کہا کہ میں نے 3-4 دن اس بات کو سوچا 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 سوچا. کوفہ کی جامع مسجد میں یہ میری دلیل ہے، کہیں بھی لے جاؤ. صاحبان کی نقل اس کو تسلیم بھی کریں گے، اس کا وزن بھی محسوس کریں گے. 100 ہاتھ رسہ کے سرے کی گڑھ کوفہ کی جامع مسجد میں علی المرتضیٰ پر قاتلانہ حملہ ہوا کہ نہیں، اور بوقت شہادت علی کی زبان پہ کیا جھوٹا. علی نے قسم اٹھائی دنیا سے جاتے ہوئے اس کو بھی رب کعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا. کہیے سبحان اللہ. میں بہت بڑی دلیل دے رہا ہوں. علی کہنے لگے مجھے رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا. علی منصب شہادت پا کر اعلان کر کے جائے میں کامیاب ہو گیا. تو شہادت حسین پہ آنسو بہا کے بتانا چاہتا ہے حسین میں کام ہو گیا. سمجھ آئی کہ سمجھ آئیے کہ نہیں. علی کا اعلان کیا میں کامیاب. کیوں؟ ایک مومن کا منتہا کیا ہے، مقصد کیا ہے، مدعا کیا ہے؟ ہر مومن یہ چاہتا ہے شہادت ہے. مقصود و مطلوب مومن نہ مارے غنیمت نہ کشور کشائی. ایک مومن یہ چاہتا ہے اسے شہادت ملے. امیر المومنین کی چاہت کا کیا حال. علی کہتے ہیں میں کامیاب ہوں. گویا یہ گھر جانتا ہے شہادت ملے تو کامیاب. کہیے نا سبحان اللہ. جب حسین کامیاب ہو گیا تو پھر ایسے کیوں، پھر ایسے کیوں، پھر رونا کیوں،
پھر واقعہ کی، پھر ماتم کی، پھر ایسی خرافات کیوں؟ آؤ اگر علی کے حکمدار ہو، علی کے ماننے والے ہو تو لگاؤ نا نعرہ حسین کامیاب، کہو نا حسین کامیاب ہے۔ وہ منصب شہادت پر پہنچے اور اس طرح سے پہنچے ہیں۔ یہ میرا جملہ ہے، رات میں فیس بک پہ ڈالا تھا کہ کوئی کہتا ہے فلاں سید الشہداء ہے، فلاں سید الشہداء ہے، حسین ہے جنت کے ہر جوان کے سردار، اور سارے شہید ہوں گے جنت میں، وہاں بھی سب کا سردار حسین ہے۔ حسین 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 ہی سید الشہداء۔